اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہج البلاغہ وصیت نمبر 25۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام جن لوگوں کو زکوٰۃ و صدقات کے وصول کرنے پر مقرر کرتے تھے ان کے لیے یہ ہدایت نامہ تحریر فرماتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کا خوف دل میں لیے ہوئے چل کھڑے ہو اور دیکھو کسی مسلمان کو خوف زدہ نہ کرنا اور اس کے املاک پر اس طرح سے نہ گزرنا کہ اسے ناگوار گزرے، اور جتنا اس کے مال میں اللہ کا حق نکلتا ہو اس سے زائد نہ لینا۔ جب کسی قبیلے کی طرف جانا تو لوگوں کے گھروں میں گھسنے کے بجائے پہلے ان کے کنوؤں پر جا کر اترنا، پھر سکون و وقار کے ساتھ ان کی طرف بڑھنا، یہاں تک کہ جب ان میں جا کر کھڑے ہو جاؤ تو ان پر سلام کرنا اور آداب و تسلیم میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھنا۔ اس کے بعد ان سے کہنا کہ اے اللہ کے بندوں، مجھے اللہ کے ولی اور اس کے خلیفہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اگر تمہارے مال میں اللہ کا کوئی حق نکلتا ہے تو اسے وصول کروں، لہٰذا تمہارے مال میں اللہ کا کوئی واجب الادا حق ہے کہ جسے اللہ کے ولی تک پہنچاؤ۔ اگر کوئی کہنے والا کہے کہ نہیں تو پھر اس سے دوہرا کر نہ پوچھنا، اور اگر کوئی ہاں کہنے والا ہاں کہے تو اسے ڈرائے دھمکائے یا اس پر سختی و تشدد کے بغیر اس کے ساتھ ہو لینا، اور جو سونا یا چاندی یا درہم و دینار وہ دے لے لینا۔ اور اگر اس کے پاس گائے بکری یا اونٹ ہوں تو ان کے غول میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہونا، کیونکہ ان میں زیادہ حصہ تو اسی کا ہے، اور جب اجازت کے بعد ان تک جانا تو یہ انداز اختیار نہ کرنا کہ جیسے تمہیں اس پر پورا قابو ہے اور تمہیں اس پر تشدد کرنے کا حق حاصل ہے۔ دیکھو، نہ کسی جانور کو بھڑکانا، نہ ڈرانا، اور نہ اس کے بارے میں اپنے غلط رویے سے مالک کو رنجیدہ کرنا۔ جتنا مال ہو اس کے 2 حصے کر دینا، مالک کو یہ اختیار دینا کہ وہ جو سا حصہ چاہے پسند کر لے، اور جب وہ کوئی سا حصہ منتخب کر لے تو اس کے انتخاب سے تعرض نہ کرنا۔ پھر بقیہ حصے کے 2 حصے کر دینا اور مالک کو اختیار دینا کہ جو حصہ وہ چاہے لے لے، اور جب وہ ایک حصہ منتخب کر لے تو اس کے انتخاب پر معترض نہ ہونا۔ یوں ہی ایسا ہی کرتے رہنا یہاں تک کہ بس اتنا رہ جائے جتنے سے اس مال میں سے کہ جو اللہ کا حق ہے وہ پورا ہو جائے، تو اسے بس تم اپنے قبضے میں کر لینا، اور اس پر بھی اگر وہ پہلے انتخاب کو مسترد کر کے دوبارہ انتخاب کرنا چاہے تو اسے اس کا موقع دو، اور دونوں حصوں کو ملا کر پھر نئے سرے سے وہی کرو جس طرح پہلے کیا تھا، یہاں تک کہ اس کے مال سے اللہ کا حق لے لو۔ ہاں دیکھو، اگر کوئی بوڑھا بالکل اونٹ اور جس کی کمر شکستہ یا پیر ٹوٹا ہوا ہو یا بیماری کا مارا ہوا یا عیبدار ہو، اس کو نہ لینا، اور انہیں کسی ایسے شخص کی امانت میں سونپنا جس کی دینداری پر تم کو اعتماد ہو کہ جو مسلمانوں کے مال کی نگہداشت کرتا ہو، ان کے امیر تک پہنچا دے تاکہ وہ اس مال کو مسلمانوں میں بانٹ دے۔ کسی ایسے ہی شخص کے سپرد کرنا کہ جو خیر خواہ، خدا ترس، امانت دار اور نگران ہو، کہ نہ تو ان پر سختی کرے اور نہ دوڑا دوڑا کر انہیں لاغر و خستہ کرے، نہ انہیں تھکا مارے اور نہ تاب و مشقت میں ڈالے۔ پھر جو کچھ تمہارے پاس جمع ہو اسے جلد سے جلد ہماری طرف بھیجتے رہنا، تاکہ ہم جہاں جہاں اللہ کا حکم ہے اسے کام میں لائیں۔ جب تمہارا امین اس سال کو اپنی تحویل میں لے لے تو اسے فہمائش کرنا کہ وہ اونٹنی اور اس کے دودھ پیتے بچے کو الگ نہ رکھے، اور نہ اس کا سارا دودھ وہ لے لیا کرے کہ بچے کے لیے ضرر رسانی کا باعث بن جائے، اور اس پر سواری کر کے اسے ہلاکان نہ کر ڈالے۔ اس میں اور اس کے ساتھ کی دوسری اونٹنیوں میں سواری کرنے اور دونے میں انصاف و مساوات سے کام لے۔
تھکے ماندے اونٹ کو سستانے کا موقع دے، اور جس کے گھر گھس گئے ہوں یا پیر لنگ کرنے لگے ہوں اسے آہستگی اور نرمی سے لے چلے، اور ان کی گزرگاہوں میں جو تالاب پڑے وہاں انہیں پانی پینے کے لیے اتارے، اور زمین کی ہریالی سے ان کا رخ موڑ کر بے آب و گیاہ راستوں پر نہ لے چلے، اور وقتاً فوقتاً انہیں راحت پہنچاتا رہے، اور جہاں تھوڑا بہت پانی یا گھاس یا سبزہ ہو انہیں کچھ دیر کے لیے مہلت دے، تاکہ جب وہ ہمارے پاس پہنچیں تو وہ بحکم خدا موٹے تازے ہوں، اور ان کی ہڈیوں کا گودا بڑھ چکا ہو، وہ تھکے ماندے اور خستہ حال نہ ہوں، تاکہ ہم اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کے مطابق انہیں تقسیم کریں۔ بے شک یہ تمہارے لیے بڑے ثواب کا باعث اور منزل ہدایت تک پہنچنے کا ذریعہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔